جی، سب سے پہلے ہم روٹ ورڈس کو دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے روٹ ورڈس عربک لینگویج سسٹم میں روٹ ورڈ سمجھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میرے پاس اس کے کویشچنس بھی آئے تھے کہ ہم روٹ کیسے نکالیں گے، کس طرح سے دیکھیں گے روٹ ورڈس کو. تو ہم ایک بار اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ایک بار اور نظر ڈالیں گے اس کے اوپر کہ ہم روٹ ورڈس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے ویز کیا ہیں. ٹھیک ہے، جن کو آتا ہے ان کا ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے لفظ کا مادہ. مادہ یعنی جو بیس ہوتی ہے، جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے، جو ہر حال میں باقی رہتے ہیں. یعنی کوئی بھی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا ورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے استقبال ایک بڑا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں کوئی ایسا بنیادی ورڈ ہوگا کہ جو اپنی فارم چینج کر کر کے بیسک میننگ سیم رکھتا ہوگا، باقی وہ اپنی شکل چینج کر لے گا. ٹھیک ہے، جیسے مستقبل آپ نے سنا ہے، استقبال کچھ بیچ میں کامن آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، کچھ ایسی آوازیں جو سیم سیم نکل رہی ہے، وہ ایکچولی جو ہمارا مادہ ہے جو باقی رہتا ہے وہ اصلی حروف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے روٹ ورڈز کہلاتے ہیں، جن کو ہم اصلی حروف کہتے ہیں عربک میں. اور یوزولی جو مادہ ہوتا ہے ہمارا، جو میں مادہ بولوں گی تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ میں روٹ ورڈز کی بات کر رہی ہوں. تو یوزولی 3 حرف سے بنتے ہیں، اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے مثالیں ہیں اس کی جو 4 ورڈ سے بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے 3 کا مادہ ہے، ایسے 4 بھی روٹ ورڈز پائے جاتے ہیں. 90% 3 ہوتے ہیں، اس لیے ابھی ہم 3 پہ ہی فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے ایک رول سیکھ لیا. پھر ایکسٹرا حرف لفظ سے نکالے جا سکتے ہیں. یہ جو ایکسٹرا ورڈز ہیں جو ہم نے ابھی دیکھا اصلی حروف کے علاوہ، جو روٹ ورڈز کے علاوہ ہیں، ان کو آپ نکال سکتے ہیں، تبھی آپ اس مادے کو دیکھیں گے. وہ زائد حروف کہلاتے ہیں، جو ایکسٹرا ہیں مادے کے علاوہ. وہ بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگی، ان کا بھی کچھ نہ کچھ نام ہوگا، تو ان کا نام کیا ہے؟ وہ زائد حروف کہلاتے ہیں. پھر زائد حروف نکالنے کے لیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ جیسے اگر کسی چیز کو کھودتے ہیں، خزانہ آپ نکالنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اوپر سے مٹی کھودتے ہیں. ٹھیک ہے، مٹی ہٹائیں گے، اس کے بیچ میں کچھ پتھر آ رہا ہوگا وہ ہٹائیں گے. اسی طرح سے زائد حروف نکالنے کے لیے ہم آس پاس کی ایکسٹرا چیزوں کو نکالتے چلے جائیں گے، تاکہ ہم بیچ میں اپنے مقصد تک پہنچ سکیں. تو میں آپ کو وہ طریقہ سکھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ جس سے آپ ایکسٹرا چیزیں ہٹا سکیں، تاکہ آپ روٹ تک پہنچ سکیں. وہ پوائنٹس یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے الف جو ہے وہ کبھی بھی روٹ نہیں ہوگا. الف یعنی آپ سمجھ لیجئے، فرسٹ لیسن یاد کر لیجئے، الف از الف، حمزہ از اے ڈفرنٹ تھنگ. حمزہ روٹ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن الف کبھی بھی روٹ نہیں ہوگا. الف جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، وہ کسی بھی ورڈ میں آ جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا استقبال، اس میں بھی الف آ رہا ہے، یہ کبھی بھی اس کا روٹ نہیں ہوگا، کیونکہ الف کے اوپر کچھ حرکت ہی نہیں ہے، نہ ہی سکون ہے، نہ ہی زبر ہے، نہ ہی زیر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی روٹ نہیں ہوگا. پھر واو اور یا یہ روٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ہم نے حروف مدہ میں پڑھا. یوزولی جب حروف مدہ آتے ہیں، واو، الف، یا، تو یہ جو ہیں یہ تھوڑا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں ورڈز کو سمجھنے میں. جو لوگ ٹیسٹ دیتے رہتے ہیں، جب میں روٹس پوچھتی ہوں، ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سمجھنے میں کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے کہ واو کہاں سے آ گیا، یا کہاں سے آ گیا. تو یہ بھی انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پروگریس کریں گے آپ سمجھ جائیں گے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، واو اور یا یہ روٹس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی واو اور یا آئے تو آپ ان کو نکال دیں کہ یہ حروف مدہ ہے، یہ چینج فارم میں ہوں گے تو یہ روٹ نہیں ہو سکتے. یہ بالکل روٹ ہو سکتے ہیں. پھر اگر کسی ورڈ پہ آپ تشدید دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پہ صفہ کا لفظ آیا آپ کے سامنے، تو اس میں تشدید کا مطلب یہ ہے، بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یعنی ایک کے اوپر سکون ہوگا اور ایک کے اوپر کوئی حرکت ہوگی، ایک ورڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، صاد فا فا. تو یوزولی تشدید کو آپ کھولیں گی، اس کے بعد اس کو الگ الگ لکھیں گے، جیسے صاد فا فا، تب آپ کو روٹ نکالنے میں آسانی ہوگی. یہ بھی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ 100% تشدید کھولنے کے بعد وہ دونوں ہی روٹ ہوں گے، کیونکہ عربک میں ایسے بھی باب ہوتے ہیں، آگے ایسے بھی چیپٹرز ہیں جس کے اندر تشدید کے علاوہ بھی ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ابھی یہ سمجھنا ہے، دس از آلسو ون آف دا وے ٹو فائنڈ آؤٹ دا روٹ. یعنی تشدید ہوگی تو آپ اس کو کھولیں گے. 50 to 60% اس طرح بھی روٹس آپ نکال سکتے ہیں. پھر جمع کا سائن آپ ہٹا دیں. جمع کا سائن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مسلمن ہے ایک ورڈ، اس کے بعد مسلمونا، مسلمینا. بیسک اس کے اندر مسلم 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 ایک ورڈ کامن آ رہا ہے، ایک ورڈ نہیں، آپ کے سامنے چار جو ہے حرف کامن آ رہے ہیں، حروف، میم، سین، لام اور میم. ٹھیک ہے، یہ چاروں اس میں کامن آ رہے ہیں، مسلمونا، مسلمینا. اس کا مطلب یہ ہے واو نون یا نون یہ ایکسٹرا ایڈ ہے، تو یہ جمع کی علامت ہوتے ہیں. یہ جمع کی کوئی چیز جو ہے وہ جمع ہے، یعنی زیادہ لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں نا مسلمین یا مسلمون، جیسے ہم مسلمانوں کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو ہے یہ کبھی بھی روٹ نہیں ہوں گے، جو جمع کے سائن ہوتے ہیں. مجاہدون، مجاہدین، تو یہ بھی روٹ نہیں ہوں گے. تو آپ کیا کریں گے، جب بھی کوئی ایسا ورڈ نظر آئے تو لاسٹ کے اس کے سائن یوزولی نکال دیجئے جو واو نون یا نون ہوتے ہیں. پھر مؤنث کے لیے جو نشانی ہوتی ہے وہ آتن ہوتی ہے.
मुअन्नस को जो जमा होंगे वो हमेशा आतुन और आतिन के साथ आएंगे, जैसे मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन। तो लास्ट में जो ये अलिफ और ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अलिफ है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसीलिए ये रूट होगा ही नहीं। और ये मुअन्नस का ता होता है, तो ये भी आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि ये जमा है, कोई चीज़ मिला के लिखी गई है, ठीक है। तो ये भी हमारा रूट नहीं होगा, एक्स्ट्रा जो एडिशन है। फिर जमा का साइन पास्ट टेंस के अंदर आप देखेंगे, पास्ट टेंस जो होती है, यानी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है ग्रामर में, जो हमारा फ़ेल माजी होता है, सिर्फ सुन लीजिए, कानों में आवाज़ जानी चाहिए। आप यहाँ लिख सकते हैं जमा का साइन फ़ेल माजी में ऑब्लिक पास्ट टेंस में जो होता है वो क्या होता है, अलिफ भी होता है, वाव अलिफ भी होता है, तो इसको भी आप हटा देंगे, ठीक है। जैसे कफ़रू, आमनू, क्योंकि आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए 3 वर्ड्स बताए हैं मैम ने, तो हमें क्या करना है, निकालने की कोशिश करनी है। तो रा, वाव, अलिफ लास्ट में आपने ले लिया, ये कोई इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा, कुछ अटपटा सा लग रहा है, और इतने बड़े बड़े वर्ड्स आपके सामने हैं, कफ़रा, काफिर सुना हुआ लग रहा है, तो काफिर रूट हो सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा दिमाग भी लगा लीजिए। तो कफरू और आमनू, ठीक है, आमनू में भी वाव अलिफ हटा दीजिए, तो हमज़ा मीम नून इसका रूट बन गया, इसका काफा रा रूट बन गया। तो ये पास्ट टेंस के लिए स्पेशल होता है कि इसके अंदर वाव अलिफ लास्ट में जमा का साइन होता है, यूजुअली जो मोस्ट कॉमन है, जैसे आप कुरान करीम में देखेंगे, वैसे बहुत सारे होंगे और, लेकिन अभी हम धीरे धीरे सिर्फ ये समझेंगे, ठीक है। फिर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस निकाल दीजिए। प्रीफिक्सेस मतलब जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि अगर कोई लफ्ज़ स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है, जो कि आगे अभी स्लाइड है मैं आपको दिखाऊंगी जो शुरू में, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर टेंस होती है अरेबिक में, उसके अंदर अलग अलग वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, या, ता, हमज़ा, नून, वो हमारे हमेशा से प्रीफिक्सेस होते हैं, उनको भी आपको निकालना होगा ताकि आप रूट वर्ड तक पहुंच सकें। वो आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 8 पॉइंट पर आइए। स्टार्टिंग का अलिफ लाम आप हटा दीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग का अलिफ लाम, जैसे आपने अभी मिसाल के तौर पर बैतुन पढ़ा, किताबुन, बैतुन, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड्स हैं। अब अगर आप अलिफ लाम लगाते हैं, अल बैतु कर देते हैं, तो उससे वो क्या बन जाएगा, कॉमन से प्रॉपर नाउन बन जाएगा, यानी एक ख़ास चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मीनिंग में भी चेंज हो गया, लेकिन ये अल जो है रूट वर्ड्स में कभी भी नहीं आएगा। ये अल प्रॉपर नाउन बनाने के लिए आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका स्पेशल नाम होता है, नोट कर लीजिए, अभी बाद में इंशाल्लाह काम आएगा समझने में। इसको लाम तारीफ़ कहते हैं, ठीक है। लाम तारीफ़ यानी किसी चीज़ को जो मारूफ बना दे, ये वो लाम होता है जो किसी चीज़ को कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना देता है। तो ये स्टार्टिंग में आने की वजह से ये अलिफ लाम भी हमारे रूट वर्ड्स में नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग से या, ता, अलिफ, नून, आप नून निकाल दीजिए, या अलिफ एक्चुअली हमज़ा है, ये निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। हमारी एक सिंपल सी एक हमारी टेबल है ये, जिसमें हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। अरेबिक में फ्यूचर टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो सिर्फ समझाने का एक तरीका है, देखिए फ़अला हमारा रूट है, फ़अला, उससे आपने यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना, कुछ चीज़ कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। क्या चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, फ़ा, आइन और लाम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो ये या लगा हुआ है, ये ता लगा हुआ है, ये नीचे हमज़ा लगा हुआ है, नून लगा हुआ है, ये जो है हमारी मुज़ारे की अलामत होती है। मुज़ारे यानी हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस। अरेबिक में फ्यूचर प्रेजेंट टेंस के लिए एक ही वर्ड है, मुज़ारे। तो हमने 2 वर्ड सीखे, फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे, ठीक है। सुन लिया ना आप लोगों ने, आवाज़ कान में जाते रहने चाहिए। तो ये हमारे मुज़ारे के साइंस होते हैं, या, त, हमज़ा, नून, ये आप निकाल दीजिए, तब आपको रूट समझने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए जो हमारी माजी की टेबल आ गई अब आपके सामने, ये किसकी, पास्ट टेंस की टेबल है, ठीक है। पास्ट टेंस में जैसे फ़अला होता है, इसके बाद सेकंड मुसन्ना के लिए फ़अला, फिर फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, इस तरह से इसकी पूरी की पूरी गर्दान बनती चली जाती है। यानी एक डूअर है, एक काम हुआ, 2 काम, 3 काम, 4 काम, इस तरह से अलग अलग के लिए अलग अलग हमारा टेंस इस्तेमाल होता है। आपको और मुझे क्या करना है अभी फ़िलहाल, देखिए स्टार्टिंग में फ़अला, 3 रूट लेटर्स आ गए, तो इसका मतलब 3 रूट लेटर्स है, इसमें से हमें कुछ ऐड नहीं निकालना। फ़अला सेकंड वर्ड है, यहाँ पे लाम के साथ एक अलिफ एक्स्ट्रा है, तो ये आप हटा देंगे तो फ़अला रूट आ गया। ऐसे ही लास्ट में वाव अलिफ आ गया, तो वाव अलिफ आप निकाल लेंगे, आपका रूट आराम से मिल गया। सेम गोज़ विद दी अदर सीगाज ऑल्सो। ये जितने भी सीगा हैं यहाँ पे नीचे ये सियाग हैं, इन सब में आपको क्या करना है, लास्ट में ये सब निकाल दीजिए, तो फ़अला आपका रूट बन गया। वेरी सिंपल। ये हमारी माजी की गर्दान में रूट निकालने का तरीका। आप ये मत सोचिएगा ये कैसे बनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये फ़ालत क्या है, फ़ालता क्या है, वहाँ नहीं जाना।
صرف میں نے آپ کو روٹ نکالنے کا طریقہ بتایا، ابھی صرف یہیں تک رہنا ہے. پھر ایک اور ہے، دیکھیے سفکسز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ لاسٹ میں جو ہے اگر کسی ورڈ کے اندر کوئی ہمارا حرف ہے، کوئی اسم ہے یا کوئی فعل کچھ بھی ہے، آخر کے اندر ایسے یہ ہو، ہا کے اوپر پیش، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، اس پوری ٹیبل میں سے کچھ بھی اٹیچڈ ہے اسی ورڈ کے اندر، جیسے بیتو ہو لکھا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو، یا کتابو ہو، یا کتابو کا، یا قلم کم، ان میں سے کچھ بھی لاسٹ میں ایک ہی ورڈ کے اندر جڑا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو آخر میں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کچھ بھی ان میں سے، یہ بھی کبھی بھی روٹ ورڈز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اور کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، یہ روٹ ورڈز نہیں ہوں گے، ہم صرف روٹس کے اوپر دھیان دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے پڑھا. اب 10th پوائنٹ نوٹ کریے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمارا یہ ہے کہ پیش والا میم بھی اسٹارٹنگ سے نکال دیں. یوزولی جو اسٹارٹنگ میں پیش والا میم آتا ہے، یعنی دمہ، مدموم میم جس کو کہتے ہیں، دمہ والا میم، وہ بھی ہمارا روٹ ورڈ نہیں ہوتا. جیسے میں نے کل آپ سے کلاس میں مہیمن پوچھا تھا، وہاں پہ جو میم ہمارا پیش والا آ رہا تھا وہ بھی ہمارا روٹ ورڈ نہیں تھا. تو اسی لیے ایک بہت بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے اسٹارٹنگ میں. جو یہ ہمارا جیسے مسلم ہے، محسن ہے، تو کیا ہوگا اس میں، آپ نے میم نکال دیا تو آپ کے سامنے روٹ آ گیا، سین لام میم، آگے ایسے آپ کے آ گیا، سامنے آ گیا ہا، سین اور نون. ایسے ہی دیکھیے محمد ہے، اس میں بھی ہا میم دال، یہ حمد اس کا روٹ ہے، میم منہ ایڈ ہوا ہے. مدثر ہے، مزمل ہے، مؤمن ہے، یہ آپ اپنے آپ ٹرائی کیجیے گا، اس میں سے روٹ نکالنا. اسٹارٹنگ کا میم نکل گیا تو آگے کا جتنا بھی ہے اس کا یہ روٹ بن گیا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے انگلش کی مثال دی تھی کہ اگر انگلش میں ایک ورڈ ہے، ایک مثال کے طور پہ لیجیے، ایک چائلڈ ایک ورڈ ہے، اس کے بعد اس سے جتنے بھی ورڈ چاہے بنا لے ایڈیشن کر کے، بیسک اس کا جو اس کا مادہ ہوگا وہ چائلڈ ہے. چلڈرن اس کی پلورل ہو گئی، یا چائلڈش اس کا ایڈجیکٹو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ تھا سمجھانے کا. پھر ایک روٹ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے، سین لام میم. میری اسپیڈ تیز تو نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی ابھی تک؟ چلے الحمدللہ. کوئی کویری ہو تو آپ نوٹ کر کے رکھیے گا، ہم اس کو کلاس کے لاسٹ میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سین لام میم ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ مادہ ہے. اب ہم نے اس سے مسلم بنا دیا، اسلام بنا دیا، یا سلام بنا دیا. ٹھیک ہے، مسلمون بنا دیجئے، کچھ بھی بنا دیجئے اس سے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا ہمارا بیسک، اس کا روٹ ہمارا سین لام میم ہی ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے. اس کی کوئی الگ سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹپس اور بتائی جائیں گی، یہی اس کی ٹپس ہیں اور پریکٹس. جتنے آپ کے سامنے ورڈز آ رہے ہیں، آپ یقین کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا شکر احسان ہے کہ اسی روٹ ورڈ کی جو انفارمیشن ہے میرے پاس میں، تو جو میرے مائنڈ میں جیسے ہی کوئی ورڈ آتا ہے تو میرا مائنڈ پروسیس کرنے لگتا ہے سب سے پہلے کہ اس کا روٹ کیا ہوگا. بڑے سے بڑا ورڈ آپ کے سامنے آ جائے، اگر آپ اس کا روٹ سمجھ لیتے ہیں تو آپ اس کا میننگ بہت حد تک پہنچیں گے. تو اسی لیے گڑبڑ ہوتا ہے، ایگزیکٹ میننگ نہیں پہنچتا، لیکن کچھ حد تک میننگ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا. تو کرتے کرتے آپ دیکھیے گا کہ روٹ نکالنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ پریکٹس رہے گی. کوئی بھی ورڈ آپ کو نیا ملے، سب سے پہلے سوچیے اس کا روٹ کیا ہے، کہ اس طرح آپ کو نکالنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. کتبہ ہے، یکتبو، کتابہ، مکتب، مکتبات، مکتبہ، کتاب، اتنے الگ الگ ورڈ ہیں. دیکھیے جمع ہو گئی کتابہ، کتابت ہو گئی لکھنا، مکتب آفس ہو گیا، مکتبہ لائبریری. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے ورڈز ہیں، لیکن روٹ اس کا ایک ہی ہے، کتبہ. ٹھیک ہے، کتبہ لکھنا، اور لفظی معنی جمع کرنا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے ہم قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں اور کلیئر ہوگا. درسا ہو گیا، درسا ہو گیا ہمارا پڑھنا. ٹھیک ہے، یدرسو، یدرسو، مدرس اس سے بنا ہے، تدریس بنا ہے، مدرسہ اسی سے بنا ہوا ہے. آپ کو روٹ نکالنا آ جائے گا درسا، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں مجھے کس طرح سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے میں پریزنٹ کروں گی یہ روٹ ورڈز ہم نے پڑھ لیے. اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے اور ایکسٹرا تھوڑے سے پوائنٹس بتاتی ہوں. الف روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا، یہ پوائنٹ ہم نے بتا دیا. پھر واو یا کبھی روٹ لیٹر کا حصہ ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ قلوبہم، فیقولون اور علیم. تو قلوبہم میں بھی واو آ رہا ہے، لیکن یہ اس کا روٹ نہیں ہے، قلب روٹ ہے اس کا. ایسے ہی فیقولون کے اندر قول روٹ ہے اس کا، قاف واو لام. ٹھیک ہے، اور علیم کے اندر عین لام میم ہے، یا ہے، لیکن یا اس کا روٹ نہیں ہے. تو جیسے ابھی ہم نے یہ پوائنٹ پڑھا تھا، کبھی ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہو سکتے. پھر تشدید کے نیچے اکثر دو جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے پوائنٹ پڑھ لیا تھا. کبھی الف واو اور یا ایک دوسرے سے بدل بھی جاتے ہیں، جیسے یمیتکم آپ کے سامنے ورڈ ہے. اب ہم نے ابھی جیسے پڑھا تھا کم جو ہے لاسٹ میں ایڈ ہو گیا، تو کم ہمارا روٹ لیٹر نہیں ہوتا یوزولی. اور سٹارٹنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں یو ہے. یا جو ہے ہم نے پڑھا تھا، یا اگر لمبا سا ورڈ دکھ رہا ہے ہمیں، چھوٹا سا کوئی ورڈ ہے تو بات اور ہے، جیسے یوم.
یوم ایک ورڈ ہے، اس میں سے آپ یا نہیں نکال سکتے، واو اور میم ہی بچا اس میں، وہ تو آلریڈی 3 لیٹر کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یمیتکم سمجھ آ رہا ہے کہ جو یا ہے یہ اضافی ہے، تو یہ اسٹارٹنگ سے یا ہمارا مضارع کا سائن ہے، مضارع یعنی ہماری پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کا، اس لیے یا بھی نکال دیا تو کیا بچا، میم یا اور تا. اب آپ اور میں بول سکتے ہیں اس کا روٹ تو میم یا تا ہے، نو ڈاؤٹ آپ آلموسٹ 90% ٹھیک پہنچ گئے. اب یہ یا جو ہے اس کا ایکچوئل ورڈ جو ہے روٹ ورڈ واؤ ہوتا ہے. اب یہ یا کیسے بنا، اگر سبھی ابھی پتہ چل جائے گا تو پھر کلاسز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ آپ کیسے بنا یہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آپ مہارت حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. بس محنت ضروری ہے، جتنا محنت کریں گے اتنا جلدی سیکھیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی کبھی واؤ یا لفظ سے ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں، جیسے اہدینا، بہت انٹرسٹنگ اور خوبصورت ورڈ ہے. ہدایت ہم جانتے ہیں، کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ہدایت کا روٹ کیا ہوتا ہے، ہا دال اور یا. تو اہدینا میں آپ کو یا نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ کا حمزہ ہے اور یہ لاسٹ میں جو نا ہے یہ بھی ہمارا ایکسٹرا ایڈیشن ہے. ہم نے ابھی پڑھا تھا نا لاسٹ کی جو ٹیبل تھی سفکسز کے اندر، اس میں یہ نا آتا ہے. یہ ہمارے لیے یوزولی کسی زیادہ چیز کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہنے کا، آپ اس کا روٹ دیکھیں گے تو آپ کو ہا سمجھ میں آ رہا ہے، دال سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے، آپ حمزہ بھی بنا دیں گے کہ چلو حمزہ ہا دال، یہ اس کا روٹ بنا دیا آپ نے، کیونکہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ تو نہیں ہے لاسٹ میں، یا آپ ہو سکتا ہے زیادہ سوچے تو ہا دال اور نون بنا دیں. اگر میں نے ابھی پوچھا ہوتا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں اگر آگے کا نظر نہیں آ رہا ہوتا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہا دال اور یا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہ بھی ایک پراپر وے ہے اس کو سمجھنے کا. آگے انشاءاللہ جب آپ صیغے بنانا دیکھیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح روٹ سمجھا. ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ میں آ رہا ہے اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، دماغ لگانا پڑتا ہے. تو یہ ڈراپ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ لکھیں گے آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ ہا دال اور یا ہی روٹ بتائیں گے. ٹھیک ہے، یہی اس کا روٹ ہوگا. اب یہ ہے آپ کے سامنے ایک ایکسرسائز، اور ایکسرسائز کو عربک میں تمرین کہتے ہیں. اب اپنے اپنے مائک اوپن کیجئے اور مجھے ایک ایک کر کے بتائیے. سب سے پہلا ورڈ آپ کے سامنے موجود ہے یعقلون، عین قاف لام ہے اور زائد حروف اس کے باقی جتنے بچے ہوئے وہ ہیں. اب بتائیے سیکنڈ والا مفلحون، ایک ایک کر کے بتائیے گا. کون بتائے گا مفلحون کا روٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب صادقین بتائیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو بائی چانس اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہو وہ بھی سن لیں اور اس کے بعد اس پہ غور و فکر کریں، پیچھے والی سلائڈس کو دوبارہ جا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فورتھ بتائیے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ینزلو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تقتلون. تخرجون. ٹھیک ہے، تخرجون. جی، خارا جا، خارا جیم. تقتلون کا بتائیے. نہیں، یہ چا نہیں ہے، چا نہیں ہے، یہ خرا چا نہیں ہے، یہ کہ یہ جیم ہے اور عربک میں خرچ نہیں ہوتا، یہ جیم ہے. یہ خرجا ہے، خرجا مطلب نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایگزٹ کے لیے. ٹھیک ہے. جی جی، تقتلون بتائیے. تقتلون. تے کس نے بولا؟ ہم معروف طریقے سے بولیے. قاف، تا اور لام. جی، تے کوئی نہیں بولے گا، تا بولیں گے. ٹھیک ہے، اور قاف تا لام. ٹھیک ہے، اب یہاں 16 پہ آ جائیے. تفعلو. فا، فے نہیں، فا فا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکن. ظلما. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. نیکسٹ ٹرائی کرے. حمزہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ الف ہے، یہ ایکچولی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے یہ حمزہ نہیں کہیے آپ، یہ الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور الف ہوتا ہے وہ روٹ نہیں ہو سکتا. اس کا روٹ بتائیے، کون بتائے گا؟ جی جی، شین، شین فا عین. شین فا اور عین. ٹھیک ہے، شین. جی،
جو لاسٹ میں، سنیے میری بات سنیے سب لوگ، جو لاسٹ میں یہ گول تا آپ کو دکھ رہا ہے یہ یوزولی مؤنث کے لیے لگتا ہے، ٹھیک ہے. گول تا جو ایسے بنا ہوا ہوتا ہے یہ روٹ نہیں ہوتا. اس کا جو روٹ ہوگا وہ شین فا اور عین ہوگا. الف اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. ہاں جی، شین فا عین ہوگا. اب 19 بتائیے. مفسدین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یؤمنون. یؤمنون. پھنس گئے آپ لوگ. ہاں جی 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 جی، مجھے آواز سب کی آ رہی ہے. کون بتا رہا تھا؟ آمانہ کس نے بولا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا ٹرکی ہو گیا نا. یہاں پہ آپ کو حمزہ دکھ رہا ہے چھوٹا سا بنا ہوا، اور اسٹارٹنگ کا یا نہیں ہوتا تو یہ حمزہ ایکچولی اس کے اوپر چھوٹا سا آپ کو سکون دکھ رہا ہے، تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. اور حمزہ روٹ ورڈ ہوگا. ایمان اتنی بار استعمال ہوگا، مؤمنون مؤمنین اتنی بار استعمال ہوگا، اس لیے آپ اس ورڈ کو ابھی یاد کر لیجئے. حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، امن سے بنا ہے یہ. ٹھیک ہے. عابدون کا بتائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. انفسکم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبد. اب انفسکم بتائیے. فے کی آواز آ رہی ہے مجھے ابھی بھی. فے کوئی نہیں بولے گا، فا بولیں گے. فے کوئی نہیں بولے گا، فا. نون فا سین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اب سنیے، اب اس کے بعد آپ نے اپنے پاس یہ نوٹ کرنا ہے پیج، اور یہ نیکسٹ پیج میں آپ کو ہوم ورک میں دوں گی، یا آپ کو اپنے آپ کر کے مجھے سینڈ کرنا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی. یہ نیکسٹ کلاس کے لیے ہے. اور ابھی جو ہے ہم تھوڑا سا اس بک کو کرتے ہیں کیونکہ یہ بک رہ گئی ہے ہماری، پھر ہم اپنی کلاس سینڈ کریں گے. ہم نے ابھی تک جو یہ فرسٹ لیسن پڑھا ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ بک ہوگی. دھیان دیجیے. اقرا وقتب میں نے بتا دیا. حاذا مکتبن، حاذا مسجدن، حاذا قلم. یہ سب آپ کو ابھی پتہ ہے میننگ، تو اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو پڑھنا ہے آج من حاذا. ہم نے ابھی تک ما حاذا پڑھا تھا. اب ہم ذوی العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے من کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ. من حاذا. ابھی سب اپنے مائک بند کر دیجئے، جب میں پوچھوں گی تب آن کریے گا. ٹھیک ہے. من حاذا. آپ کے سامنے پکچر ہے، یہ دیکھیے ایک ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہاں کویشچن بنا ہوا ہے من حاذا. یہ ہمارا کویشچن ہے، تو ہمیں معلوم ہے من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے. من کا مطلب کیا نہیں ہوگا، من کا مطلب ہوگا کون. ٹھیک ہے. تو کون، یہ کون ہے. من حاذا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے ہی آنسر لکھا ہوا ہے حاذا تبو. ایک سیکنڈ. جی میں نے بائی مسٹیک اپنا مائک بھی بند کر دیا. بک جی. حاذا طبیبن. ٹھیک ہے. آنسر آ گیا ہے ہمارا. یہ طبیب ہے. طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی تک جتنے بھی ورڈ سیکھے ہیں آپ لوگوں کو سارے وہ ورڈس پتہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ میں وہ ورڈز جو ہیں کہ کر کے سب سے پوچھوں گی نیکسٹ کلاس میں. حاذا طبیبن. من حاذا، حاذا طبیبن. یہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جیسے ابھی ایک سسٹر نے پوچھا تھا، اگر کوئی ہمارے سامنے ذوی العقول کھڑا ہے، کوئی اینیمیٹ آبجیکٹ کھڑا ہوا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی حاذا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ واحد مذکر ہونا چاہیے اور ہمارے قریب ہونا چاہیے. واحد مذکر اور قریب. ٹھیک ہے. حاذا طبیبن. من حاذا، حاذا طبیبن. یہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، طبیب کا مطلب ہے ڈاکٹر. اب ہے کا مطلب کہاں سے آ گیا؟ جیسے انگلش میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہی از اے ڈاکٹر، تو یہ از کا کوئی ٹرانسلیشن عربک میں نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. حاذا طبیبون کے اندر یہ پورا میننگ آ گیا کہ یہ ڈاکٹر ہے. کمپلیٹ ہو گیا. یہ دو ورڈز کے اندر یہ پورا میننگ آ گیا سینٹینسز کا. اب من حاذا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے. یہ کون ہے. آپ کے سامنے پکچر بنی ہوئی، چھوٹا بچہ ہے. حاذا ولدن. ولد کہتے ہیں بچے کو، لڑکا یوزولی. ٹھیک ہے. چھوٹا بچہ جو لڑکا ہو اس کو ولد کہتے ہیں. تو یہ ہمارے دونوں ہو گئے. اب نیکسٹ آئیے. من حاذا، دوبارہ سوال آ گیا. حاذا طالبن. طالب کون ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ. تو طالبن، حاذا طالبن. ایسے ہی حاذا ولدن.
ٹھیک ہے. احاذا ولدن بولنا بھی آنا چاہیے ہم کو ٹھیک طریقے سے. احاذا ولدن نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پہلے آپ لوگ پڑھیے گا پھر میں آگے بڑھوں گی. مجھے یاد نہ رہے تو یاد دلا دیجیے گا. احاذا ولدن کیا یہ ولد ہے, کیا یہ لڑکا ہے یعنی یہ بچہ ہے. لا ھذا رجلن آنسر آ گیا اس کا, نہیں یہ آدمی ہے. رجلن یعنی آدمی, ولدن یعنی لڑکا. ٹھیک ہے, رجلن آدمی, یہ آدمی ہو گیا. ایسے ہی نیچے آئیے یہاں پر من ھذا یہ کیا, یہ کون ہے. پھر پوچھا یہ کون ہے, تو آپ کے سامنے پکچر بنی ہوئی ہے, یہ کچھ کاروبار کر رہے ہیں, اپنا کچھ کام کر رہے ہیں. تو یہ ھذا تاجرن, تاجر بزنس مین. ھذا تاجرن یہ ایک بزنس مین ہے, ایک تاجر ہے, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر آ گیا ما ھذا, اب آپ کے سامنے آ گیا, دیکھیے من نہیں لکھا یہاں پہ, ہم نے ما ھذا لکھا ہے. یہ کیا ہے. ھذا مسجدن کیونکہ مسجد ہماری غیر ذوی العقول میں آتی ہے. سملرلی دیکھیے ھذا قلبن, قلبن کہتے ہیں ڈاگ کو, قلبن. اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے یہاں پہ تو پوچھتا ما ھذا, یہ نہیں کہتا من ھذا یہ کون ہے. کبھی آپ نے دیکھا ڈاگ کی طرف کو اشارہ کر کے بول رہا ہے یہ کون ہے. ٹھیک ہے, جس کو نہیں پتا, فار ایگزامپل ویسے ہم سب کو معلوم ہے یہ ڈاگ ہے, اگر کوئی سوال کرتا بھی ہے تو وہ ما ھذا ہی کرے گا, من نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ھذا کلبن یہ کتا ہے. پھر آ گیا دیکھیے ھذا کلبن کیا یہ کتا ہے, تو نیچے آنسر آ گیا لا ھذا قطن. قطن کہتے ہیں بلی کو, یوزولی دیکھیے بلے کو کہتے ہیں ویسے تو قطن, کیونکہ بلی کے لیے آگے گولتا مؤنث والا ہٹ جائے گا, وہ قطتن بن جائے گی. تو نہیں یہ بلا ہے, ایسے کر لیجیے اس کے ٹرانسلیشن, نہیں یہ بلا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ولد پڑھا, طالب پڑھا, اور رجل پڑھا, کلب پڑھا اور قطن پڑھا. پھر ایک اور ورڈ آ رہا ہے آپ کے سامنے, ھذا حمارن یہ گدھا ہے. ٹھیک ہے, ھذا حمارن یہ گدھا ہے. بہت آسان ایکسرسائزز ہے, یہ ورڈز بہت آسان ہیں, انشاءاللہ آگے بھی دیکھیے گا ریپیٹ ہوتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. پھر آ گیا ہے ھذا حمارن کیا یہ گدھا ہے. پھر اس کا آنسر آیا نہیں, لا ھذا حصان یہ حصان ہے. حصان ہوتا ہے گھوڑا. وما ھذا وما ھذا اور یہ کیا ہے. ھذا جمل یہ اونٹ ہے. اور لاسٹ ہے یہ ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا دیکن یہ دیک ہے. بک آپ کے سامنے ہے اس لیے میں آگے جلدی اسکرول کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو یہ ورڈز چاہیے ہوں گے, تو آپ یہ ورڈز لاسٹ میں نوٹ کریے گا. پورا ہفتہ ہے, آرام سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. روز 2 ورڈز بھی کریں گے تو یاد ہو جائیں گے. ھذا دیکن یہ مرغا ہے. مرغا, مرغی نہیں مرغا. ٹھیک ہے, یہ مرغا ہے. ابھی ہم صرف اور صرف واحد مذکر جو قریب ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اس لیے یہ سب ھذا ہیں. کوئی چیز دور چلی جائے گی, مؤنث بن جائے گی, یا واحد کی جگہ 2-3 لوگوں کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہوگا, اس کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ صرف ابھی ایک پہ فوکس کریے گا ابھی تاکہ کنفیوز نہ ہو آپ. تو ما ھذا ھذا دیکن, ایسے ہی من ھذا یہ ہمارا من آ گیا کیونکہ ہمارے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں کتاب ہے, پیچھے بورڈ ہے, تو ہمارا مائنڈ چل رہا ہے کہ یہ کوئی آدمی بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, ھذا رجلن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ھذا ابن بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ابا ہیں. ھذا مدرس کہہ دیا ہم نے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کاپیز ہیں. تو ھذا مدرسن, مدرس کہتے ہیں استاد کو جو درس دیتا ہے, جو پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, من ھذا ھذا مدرسن. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آج کا چیپٹر. الحمدللہ الحمدللہ. ایک بار تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کرا دیتی ہوں اوپر سے تاکہ آپ مشکل نہ سمجھیں, یا کسی کو کوئی کویشچن ہو کوئری ہو تو پوچھ لیجیے گا. ھذا طبیبن ڈاکٹر ہیں. ھذا ولدن یہ بچہ ہے. ھذا طالبن یہ اسٹوڈنٹ ہے. ھذا رجلن یہ آدمی ہے. پھر آ گیا نیچے ھذا تاجرن یہ تاجر ہے. ھذا مسجدن یہ مسجد ہے. ھذا کلبن یہ کتا ہے. ھذا قطن یہ بلا ہے. پھر ھذا حمارن یہ حمار ہے یعنی گدھا ہے. پھر ھذا حصان یہ گھوڑا ہے. ھذا جمل یہ اونٹ ہے. اور ھذا دیکن یہ مرغا ہے. لاسٹ میں ہمارے استاد آتے ہیں, ھذا مدرسن. ٹھیک ہے, پھر یہ ایک منٹ ابھی میں کویشچن لیتی ہوں. پھر یہ ہوگی ہماری تمرین, یہ میں گروپ میں بھیج دوں گی انشاءاللہ. یہ ایکسرسائز ہے, یہ آپ کو کرنی ہوگی. کتنے پیجز کرنے ہوں گے میں آپ کو بتا دوں گی. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے.